اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب موجود ہوں تقسیم کے وقت وراثت کے رشتہ دار، یتیم اور مسکین، تو دو تم ان کو بھی کچھ اس وراثت میں سے، اور کہو ان سے معروف یعنی بھلے کی معقول بات۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 8 کا ترجمہ اور اس کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے النساء، چوتھی سورت قرآن شریف کی، اور پارہ وہی ہے ابھی لن تنالو یعنی چوتھا پارہ۔ تو چوتھا پارہ، چوتھی سورت اور 8ویں آیت۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 11 تک، 8 سے 11۔ آیت نمبر 9، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یعنی اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو کہ ترکہ یعنی تقسیم کر رہے ہیں وراثت کی، اگر چھوڑتے ہیں وہ اپنے پیچھے اولاد ضعیف و ناتواں، کمزور اور بے بس، تو ہوتے کیسے کیسے خدشات ان کو بھی ان کے بارے میں، تو اپنائیں تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جبکہ کہیں بات ٹھیک ٹھیک اور سیدھی۔ تو ان تمام آیاتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وراثت کی تقسیم کا ہی ذکر کر رہے ہیں، اور کس طرح کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ آیت نمبر 10، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یقیناً وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں مال یتیموں کا ظلم سے، تو یقیناً وہ کھاتے ہیں، بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور عنقریب جھونکے جائیں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں دوزخ کی۔ سو اللہ تعالیٰ نے پھر وعید فرما دی کہ اگر وہ لوگ مال کھاتے ہیں یتیموں کا تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب جھونکے جائیں گے وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ تم کو وصیت یعنی ہدایت کرتا ہے اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کا حصہ برابر ہے 2 عورتوں کے حصے کے، پھر اگر ہوں وارث صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ہے 2/3 پورے ترکے کا، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے ہے آدھا کل ترکے کا، کل مالیت کا آدھا، جو بھی کچھ چھوڑ کے گئے ہیں اس کی وراثت کا آدھا اگر ایک لڑکی ہو تو، اور میت کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے ترکے میں سے، اگر ہو میت کی اولاد، پھر اگر نہیں ہو اس کی اولاد اور وارث بن رہے ہوں اس کے ماں باپ ہی، تو اس کی ماں کا حصہ ہے 1/3، پھر اگر ہوں میت کے بھائی بہن تو اس کی ماں کا حصہ ہے 6واں،
یہ حصے نکالے جائیں گے بعد پورا کرنے کے وصیت کو جو کی ہوئی وصیت میت نے یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ نے وراثت کے حصے کرنے۔ تو جو کچھ بھی میت کے اوپر قرض ہوگا اس کو نکالنے کے بعد اس کو پیمنٹ کرنے کے بعد اس کے حصے کیے جائیں گے۔ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد نہیں جانتے کہ تم میں سے کون قریب تر ہے ان میں سے تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے۔ یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ یقیناً اللہ ہے ہر بات جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو ہم نے حصے بتا دیے ہیں اس طرح مقرر کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، تو اس میں اور کوئی پس و پیش نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا اسی طرح وصیت کے حصے کرنے ہیں۔ پھر دوہرا دیتے ہیں، تم کو وصیت اور ہدایت کرتا ہے اللہ کہ تمہارے اولاد کے بارے میں مرد کا حصہ ہے برابر 2 عورتوں کے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے وراثت میں، تو لڑکے کے ہو گئے 2 اور لڑکی کا ہو گیا 1، تو 3 حصے ہوئے ٹوٹل۔ تو فار ایگزامپل اگر $1000 تقسیم کرنے ہیں تو وہ 3 سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا اور 2 حصے ملیں گے لڑکے کو اور 1 حصہ ملے گا لڑکی کو۔ پھر آگے چل کے اور بتا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اگر صرف لڑکے ہوں اور صرف لڑکیاں ہوں تو کس طرح کرنا ہے، اور اگر کوئی اولاد ہی نہ ہو تو کس طرح کرنا ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ یہ دین کی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دی گئی ہیں ادھر، اور کہا کہ اس پر تمہیں عمل کرنا ہے، کیونکہ یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے، یہی جنت کا راستہ ہے، یہی زندگی کو اچھی طرح گزارنے کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ وَمَا لَنَا إِلَّا الْبَلَاغُ صدق اللہ العظیم۔